ٹاپک لوہاری گیٹ۔ شہنشاہ اکبر پرانے زمانے کے مغل دور کے جو ہے مشہور بادشاہ ہیں۔ شہنشاہ اکبر کے عہد میں یعنی دور میں تعمیر کردہ شہر کی دیوار کا سب سے پرانا دروازہ لوہاری دروازہ کہلاتا ہے۔ یعنی جو فصیل تعمیر کی گئی تھی، جس میں دروازے تعمیر کیے گئے تھے، ان کا سب سے پرانا دروازہ لوہاری دروازہ کہلاتا ہے۔ لوہاری دروازے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں لوہاروں کا بازار تھا، یعنی جو لوہار کے پیشے سے وابستہ تھے جو لوگ، ان کا یہاں پر بازار موجود تھا، جو لوہے کی اشیاء وغیرہ بناتے ہیں۔ شمالی ایشیا کی سب سے پرانی منڈی، جسے لوہاری منڈی کہتے ہیں، اسی دروازے کے عقب میں موجود ہے۔ یعنی سب سے پرانی منڈی جو ہے لوہاری منڈی کے نام سے مشہور ہے، وہ اسی دروازے کے پیچھے واقع ہے۔ یہ دروازہ اب شہر کا ایک مصروف ترین کاروباری علاقہ سمجھا جاتا ہے۔ اب اس نے ایک کاروباری مرکز کی شکل اختیار کر لی اور یہ کاروباری علاقہ بن چکا ہے۔ لاہور کا مصروف ترین انارکلی بازار بھی اسی کے سامنے واقع ہے۔ لاہور میں ایک کافی مشہور جو ہے انارکلی بازار موجود ہے، وہ بالکل لوہاری گیٹ کے سامنے ہی واقع ہے۔ اگلے صفحے پر آ جائیے، موری گیٹ۔ موری دروازہ لاہور کے تمام دروازوں میں سب سے چھوٹا ہے، یعنی یہ دروازہ تمام دروازوں میں چھوٹا ہے۔ یہ لوہاری اور بھاٹی گیٹ کے درمیان واقع ہے، یعنی ان دونوں گیٹ کے درمیان موری گیٹ واقع ہے۔ سلطان محمود جب اپنی فوج کے ساتھ شہر میں داخل ہونے کے لیے راہ نہ پا سکا، یعنی جب اسے راستہ نہیں مل رہا تھا، تو اس دروازے کو گرا کر شہر میں داخل ہو گیا۔ یعنی جب سلطان محمود غزنوی نے حملہ کیا تھا اور اسے راستہ نہیں مل رہا تھا، تو اس نے یہی موری دروازے کو گرایا تھا اور پھر وہ لاہور شہر میں داخل ہو گیا تھا۔ انگریزوں کے دور حکومت میں اس دروازے کو تھوڑا بڑا کر کے دوبارہ تعمیر کیا گیا، کیونکہ یہ دروازہ گر چکا تھا، کھنڈر بن چکا تھا، تو اسی لیے اس دروازے کو پھر دوبارہ ری بلڈ کیا گیا، یعنی دوبارہ تعمیر کیا گیا انگریزوں کے دور میں، اور تھوڑا بڑا کر کے تعمیر کیا گیا۔ اس کا نام اب تک موری دروازہ ہی ہے، یعنی اس کا کوئی نام چینج نہیں ہوا، وہی دروازہ موری دروازے کے نام سے مشہور ہے۔ ضائع شدہ سامان، یعنی جو اسکریپ ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، بیکار سامان ہوتا ہے، شہر سے باہر لے جانے کے لیے اس دروازے کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی کافی بڑا دروازہ ہے یہ، آسانی کے ساتھ جو بڑی اور بیکار اشیاء ہوتی ہیں وہ اس دروازے سے آسانی سے گزاری جا سکتی ہیں، تو اس دروازے کے ذریعے ضائع شدہ سامان کو شہر سے باہر لے جایا جاتا ہے۔ بھاٹی گیٹ۔ بھاٹی گیٹ کے باہر کی جانب حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، ٹھیک ہے، کافی مشہور ہستی ہیں، اور ان کے جو ہے وہ مزار جو ہے وہ لاہور میں بھاٹی گیٹ کے باہر موجود ہے۔ بھاٹی گیٹ کے قریب ہی ایک میوزیم واقع ہے، یہاں ایک میوزیم بھی موجود ہے، عجائب خانہ، جہاں ہندوستان کے مختلف بادشاہوں کی یادگاریں رکھی ہوئی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ مغلیہ بادشاہ یہاں گزرے ہیں اور یہاں رہائش پذیر بھی رہے کافی، ٹھیک ہے، تو ان کی بہت ساری یادگاریں اس میوزیم میں موجود ہیں ابھی بھی۔ اس دروازے کی تاریخی حیثیت یہ بھی ہے کہ یہاں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دوران تعلیم رہائش رکھی، یعنی شاعر مشرق علامہ اقبال جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا، انہوں نے اپنی تعلیم کے دوران لاہور کے اسی گیٹ کے قریب ہی جو ہے وہ اپنی رہائش اختیار کی۔ جس جگہ پر بیٹھ کر علامہ اقبال پڑھائی اور اپنے دوستوں سے ملاقاتیں کرتے تھے، وہ جگہ اب بھی محفوظ ہے، یعنی اسے ایک ہسٹوریکل پلیس کے طور پر ابھی بھی ویسے ہی محفوظ رکھا گیا ہے۔ ٹکسالی گیٹ۔ یہاں کسی زمانے میں سکے ڈھالنے کے لیے ٹکسال قائم تھی، یعنی کہ سکوں کو جو ہے ان کی شکل چینج کر دینا اور ان کو ڈھالنا، سکوں کی شکل میں ڈھالنا دھات کو، تو اس جگہ کو ٹکسال کہتے ہیں، جو جہاں پر جو ہے وہ سکوں کو جو ہے وہ دھات سے سکوں کی شکل میں ڈھالا جاتا ہے، تو اسی لیے اس جگہ کا نام ٹکسالی گیٹ رکھا گیا۔ اسی وجہ سے اس دروازے کا نام ٹکسالی گیٹ پڑ گیا۔ یہ ٹکسال اور دروازہ دونوں ہی منہدم ہو چکے ہیں، یعنی وہ ٹکسال جہاں پر سکوں کو جو ہے وہ دھات کو جو ہے وہ سکوں میں تبدیل کیا جاتا تھا، ڈھالا جاتا تھا، وہ ٹکسال، وہ جگہ اور دروازہ یعنی کہ ٹکسالی دروازہ دونوں ہی اب کیا ہو چکے ہیں، منہدم ہو چکے ہیں، کھنڈر بن چکے ہیں۔ یہ کھانے پینے کے شوقین لاہوریوں کا پسندیدہ مقام ہے، یعنی یہاں پر اب ایک فوڈ اسٹریٹ ہے اور یہاں پر لوگ جو ہے وہ کھانے پینے کے شوقین لوگ جو لاہور میں مقیم ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، بہت شوق سے آتے ہیں۔